العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری۔ اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انه لا يتعلق لنا غرض بتفاصيل القسمين عن منسوخ التلاوة والحكم جميعا ومنسوخ التلاوة دون الحكم إذ ليس من ذلك في القرآن شيء۔ ما قبل میں صاحب کتاب نے نسخ کی 4 صورتیں ذکر کی تھی۔ ان 4 صورتوں میں سے 2 صورتیں یہ بھی تھیں کہ تلاوت بھی منسوخ ہو اور حکم بھی منسوخ ہو، دونوں منسوخ ہو، اور ایک صورت یہ بھی تھی کہ تلاوت منسوخ ہو اور حکم منسوخ نہ ہو۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں نسخ کی ایسی ہیں کہ ان دونوں قسموں کی تفصیل کرنے سے ہماری غرض متعلق نہیں ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ان کی تفصیل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہیں، ان کی مثالیں نہیں ملتی ہیں، لہذا ان کی تفصیل ہم نہیں کریں گے۔ بچی ما بقیہ 2 قسمیں تو ان کی ہم تفصیل کریں گے، کیونکہ انہی سے ہمارا فائدہ ہے، مسائل کا استنباط بھی انہی سے ہی ہوگا، عمل بھی انہی پر ہی ہوگا۔ جس کا حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، تو اسے تو کوئی پڑھنا بھی نہیں جانے گا، اس پر کوئی، جب حکم بھی منسوخ ہو گیا تو کوئی عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر حکم منسوخ نہیں ہوا ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو گئی، تو الفاظ جب منسوخ ہو گئے تو اب ان کے ذریعے سے حکم تو کسی اور کے ذریعے سے کسی اور آیت سے معلوم ہو جائے گا، اس پر عمل کر لے گا، لیکن جب تلاوت منسوخ ہو گئی تو اس منسوخ تلاوت آیت سے آدمی نہ مسائل کا استنباط کر سکتا ہے، نہ استخراج کر سکتا ہے، نہ اس کے تعلق سے کچھ گفتگو کر سکتا ہے۔ اس لیے ان دونوں قسموں کی تفصیل سے غرض متعلق نہیں ہے، اس لیے ہم ان دونوں قسموں کو، صاحب کتاب فرمائیں گے، ہم ان دونوں قسموں سے بحث نہیں کریں گے۔ ہاں بچی وہ صورت جہاں پر حکم تو منسوخ نہ ہوا ہو، وہ تلاوت تو منسوخ نہ ہوئی ہو لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہو، یا وہ صورت جہاں پر مطلق کو مقید کر دیا گیا ہو، ان دونوں صورتوں سے غرض متعلق ہوتی ہے، انہی کی تفصیل ہم ذکر کریں گے۔ صاحب کتاب یہاں پر ایسی ہی اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ان سے غرض متعلق نہیں ہے اور ان دونوں قسموں سے ہماری غرض متعلق ہے، تو ان دونوں قسموں کو سمجھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ چیزیں صاحب کتاب آنے والے سطروں کے اندر ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں ثم انه لا يتعلق لنا غرض بتفاصيل القسمين، پھر 2 قسموں کی تفصیل سے ہماری غرض متعلق نہیں ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے دونوں قسموں کی تفصیل ذکر کرنا۔ کون سی 2 قسمیں؟ اعنی منسوخ التلاوت والحکم جميعا، یعنی ایک قسم تو وہ کہ جس میں تلاوت اور حکم دونوں منسوخ، ومنسوخ التلاوت دون الحکم، اور دوسری قسم وہ کہ جس میں تلاوت منسوخ ہو اور حکم منسوخ نہ ہو۔ ان کی تفاصیل سے غرض متعلق نہیں ہے، کیوں؟
اذ لیس من ذلک فی القرآن شیء، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِمَنْسُوخِ الْحُكْمِ دُونَ التِّلَاوَةِ، ہاں غرض متعلق ہے، ذالکہ سے اشارہ ہے غرض کی طرف۔ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ، ہاں وہ غرض متعلق ہے منسوخ الحکم، اس قسم سے جو کہ منسوخ الحکم ہو، دون تلاوہ، اور تلاوت منسوخ نہ ہو، اس سے متعلق۔ اذ لا بد من العلم به لكل من يعمل بالقرآن، کیونکہ جو شخص قرآن پر عمل کرنا چاہے اور عمل کرے، اس کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ حکم منسوخ ہو گیا اور تلاوت منسوخ نہیں ہے، تو تلاوت منسوخ نہیں ہے تو پڑھے گا، اور حکم منسوخ ہے، تو اگر اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا حکم منسوخ ہے تو وہ اسی پر ہی عمل کر بیٹھے گا۔ حالانکہ عمل منسوخ پر نہیں کیا جاتا ہے، عمل ناسخ پر کیا جاتا ہے، تو جو قرآن پاک پر عمل کرے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کو جانے، جو قسم منسوخ الحکم اور دون تلاوہ، یعنی حکم منسوخ ہو اور تلاوت منسوخ نہ ہو، اس قسم کو جانے۔ فرماتے ہیں اذ لا بد من العلم بھی، کیونکہ اس قسم کا علم ضروری ہے، لکل من یعمل بالقرآن، ہر اس شخص کے لیے جو کہ قرآن پر عمل کرے، وَيَسْتَنبَطُ مِنْهُ مَسَائِلَ، اور جو شخص قرآن سے مسائل کا استنباط کرے، اس کے لیے اس قسم کا علم ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ لِيَعْمَلَ عِنْدَ التَّعَارُض بِالْآخِرِ دون الاول، تاکہ وہ تعارض کے وقت آخر والی یعنی ناسخ پر عمل کرے، دون الاول، اول پر عمل نہ کرے، یعنی منسوخ پر عمل نہ کرے۔ وَهَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى مَعْرِفَتِ، اور یہ بات کہ ناسخ پر عمل کرے، منسوخ پر عمل نہ کرے، یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ اس کو چند باتیں معلوم، ایک تو یہ معلوم ہو کہ دو متعارض آیتوں میں سے کون سی آیت پہلی ہے اور کون سی آیت بعد کی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان تقدم و تأخر معلوم ہونا چاہیے، تاکہ وہ یہ جان سکے جو متقدم ہے وہ منسوخ ہے اور جو متأخر ہے وہ ناسخ ہے، یہ علم ہونا ضروری ہے۔ ایسی ہی اس کو آیتیں، دو متعارض آیتوں کے درمیان یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان میں سے کون سی آیت مکی ہے اور کون سی آیت مدنی ہے۔ اگر وہ یہ جان لے گا کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے، تو وہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ مکی آیت جو ہے وہ پہلی ہے، پہلی متقدم ہے، اور مدنی آیت جو ہے وہ متأخر ہے، لہذا وہ متأخر کو ناسخ اور متقدم کو منسوخ قرار دے کر اس متأخر پر عمل کر لے گا۔ ایسی ہی اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کون سی آیت ناسخ و منسوخ دونوں پر مشتمل ہے اور کون سی آیت صرف منسوخ پر مشتمل ہے یا صرف ناسخ پر مشتمل ہے، اور کون سی آیت دونوں سے خالی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے تاکہ وہ عمل کر سکے۔ لہذا قرآن پر عمل کرنے والے شخص کے لیے اس قسم کا جاننا تو ضروری ہے۔ کون سی قسم کا جاننا؟ کہ جو منسوخ الحکم ہو اور منسوخ التلاوت نہ ہو۔ صاحب کتاب انہی باتوں کو ذکر کرتے فرماتے ہیں اذ لا بد من العلم به، اس قسم کا جاننا ضروری ہے، لکل من یعمل بالقرآن، ہر اس شخص کو جو قرآن پر عمل کرے، وَيَسْتَنبَطُ مِنْهُ مَسَائِلَ، اور ہر اس شخص کو جاننا ضروری ہے جو مسائل کا قرآن سے استنباط کرے، مسائل کا استنباط کرے، استخراج کرے۔ کیوں؟ لِيَعْمَلَ عِنْدَ التَّعَارُضِ بِالْآخِرِ دُونَ الْأَوَّلِ، تاکہ تعارض کے وقت آخر والی پر عمل کرے، دون الاول، پہلی والی پر عمل نہ کرے۔
یعنی منسوخ پر عمل نہ کرے، ناسخ پر عمل کرے، کیونکہ بعد والا ہی آخر جو ہے وہی ناسخ ہوتا ہے۔ فرماتے وہذا موقوف علی معرفت ان ای سورۃ و ای آیۃ من القرآن نزل اولا و ای منها نزل ثانیا، اور فرماتے ہیں کہ یہ بات، یہ جاننا موقوف ہے اس معرفت، اس چیز کے جاننے پر، علی معرفت ان، اس چیز کے جاننے پر موقوف ہے، ان ای سورۃ، کہ کون سی سورت، و ای آیت، کون سی آیت، من القرآن، قرآن کی کون سی سورت اور کون سی آیت، نزل اولا، پہلے نازل ہوئی، و ایم منہا نزل ثانیا، اور کون سی سورت اور کون سی آیت بعد میں اور ثانیا نازل ہوئی۔ اس بات کی معرفت ہو تبھی تو عمل کر پائے گا کہ آخر والی پر عمل کرے، اول والی پر عمل نہ کرے۔ پہلے یہ بھی تو معلوم ہو کہ کون متقدم ہے کون متاخر ہے۔ ایسی یہ بات موقوف ہے اس بات پر کہ ان ایم منہا مکی و ایم منہا مدنی، کہ قرآن کی کون سی آیت اور کون سی سورت مکی ہے اور کون سی مدنی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے، اس پر موقوف ہے عمل کرنا۔ حتی یکون المقدم منسوخا، تاکہ یہ مقدم جو پہلے ہو وہ منسوخ ہو، والمؤخرہ ناسخہ، اور بعد میں آنے والا جو قول ہو، بعد میں آنے والا جو کلام ہو یا جو مؤخر کلام ہو وہ ناسخ ہو۔ اور ایسے یہ بھی جاننا ضروری ہے، کہتے ہیں وَأَنَّ أَيَّ سُورَةٍ تَشْتَمِلُ الْمَنْسُوخَ وَالنَّاسِخَ جَمِيعًا وَأَيَّهَا تَشْتَمِلُ الْمَنْسُوخَ وَالنَّاسِخَ فَقَط وَأَيَّهَا تَخْلُو عَنْهُمَا جَمِيعًا۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کون سی سورت منسوخ اور ناسخ دونوں پر مشتمل ہے، اور کون سی سورت منسوخ پر صرف مشتمل ہے یا صرف ناسخ پر مشتمل ہے۔ وَأَيَّهَا تَخْلُو عَنْهُمَا جَمِيعًا، اور یہ کہ کون سی صورت دونوں سے خالی ہے، نہ ناسخ ہے اس میں نہ منسوخ ہے۔ تو نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے تو اس پر عمل کرے گا۔ ایسی کوئی صورت ایسی ہے کہ جو ناسخ اور منسوخ دونوں پر مشتمل ہے، تو وہیں پر ہی پتہ چل جائے گا کہ جو منسوخ ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، جو ناسخ ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور کوئی صورت ایسی ہے کہ جو صرف منسوخ پر مشتمل ہے یا صرف ناسخ پر مشتمل ہے، تو اب ایسی صورت میں اس پر ضروری ہے کہ جب منسوخ پر مشتمل ہے تو وہ تلاش کرے کہ اس منسوخ کا ناسخ کیا ہے، پھر ناسخ مل جائے تو اس ناسخ کے بارے میں تلاش و جستجو کرے، تو ناسخ پر پھر عمل کرے اور منسوخ کو چھوڑے۔ یا کوئی آیت صرف منسوخ پر مشتمل ہے، ناسخ پر، صرف ناسخ پر مشتمل ہے منسوخ پر نہیں ہے، تو ناسخ کو جان کر وہ یہ بھی تلاش کرے کہ منسوخ کون سا حکم ہے، تاکہ اس منسوخ پر عمل نہ کرے اور ناسخ پر عمل کرے۔ تو یہ بھی چیزیں جاننا ضروری ہے۔ فرماتے وَأَنَّهُ أَيَّ فَرْقٍ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالنَّسْخِ، ایسے ہی قرآن پر عمل کرنے کے لیے اور قرآن سے مسائل کا استنباط کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تخصیص اور نسخ کے درمیان فرق کرے، کہ تخصیص اور نسخ کے درمیان کیا فرق ہے، ایا فرق بین التخصیص والنسخ، تخصیص اور نسخ کے درمیان کیا فرق ہے۔ یاد رکھیے تخصیص اور نسخ کے درمیان فرق ہے۔ ہمیشہ نسخ جو ہوگا مثل کے ذریعے سے ہی ہوگا۔ مثلا اگر کوئی آیت یا حدیث قطعی ہے تو اس کا نسخ ہمیشہ کسی قطعی آیت یا قطعی حدیث سے ہی ہوگا۔ ایسے ہی قصر جو ہوتا ہے، وہ قصر تو یعنی کبھی کبھی عام کوئی حکم عام ہوتا ہے اور اس کو خاص کر دیا جاتا ہے، یعنی مقصور کر دیا جاتا ہے کسی ایک بات پر، لیکن قصر عام کی صورتیں بہت ساری ہیں۔ قصر عام عادت کی بنا پر بھی ہو جاتا ہے، قصر عام حس کی بنا پر بھی ہو جاتا ہے، قصر عام دلالت کی بنا پر بھی ہو جاتا ہے،
कसर आम माना की कमी और ज्यादती की बिना पर भी हो जाता है, लेकिन तमाम को तखसीस नहीं कहा जाता है। तखसीस सिर्फ उस सूरत में कही जाती है जबकि कलामे मुस्तकिल के जरिए से कसर आम हो, तो उसका नाम तखसीस है। कलामे मुस्तकिल के जरिए से, तो तखसीस नाम है कि कलामे मुस्तकिल के जरिए से आम को खास कर दिया जाए, इसका नाम। और नस्ख, अब इसमें कलामे मुस्तकिल के जरिए से कसर आम होता है तो उसका नाम तखसीस है। इसमें ये शर्त नहीं है कि दोनों कतई हो, दोनों जन्नी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन नस्ख के अंदर ये जरूरी है कि नस्ख हमेशा उसी से होगा। मनसूख अगर कतई है तो नासिख भी कतई ही होना चाहिए। लिहाजा अगर कोई शख्स तखसीस और नस्ख का मतलब नहीं समझता है, दोनों के दरमियान फर्क नहीं जानता, तो अब ऐसी सूरत में वो अमल भी नहीं कर पाएगा। इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि तखसीस और नस्ख के दरमियान फर्क क्या है। असल में यहां पर हम तखसीस और नस्ख के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जो हमने इजमाली तौर पर जो सूरतें जिक्र की हैं, वो सूरतों की अगर हम तफसील करेंगे तो मुस्तकिल उसी के लिए कम से कम घंटा 1.5 घंटा चाहिए। इसलिए हम ज्यादा तफसील नहीं कर रहे हैं। बस इतना समझिए कि तखसीस सिर्फ उस सूरत में होती है जबकि कलामे मुस्तकिल मौसूल के जरिए से कसर आम हो, तो उसका नाम तखसीस है बस। जबकि नस्ख हमेशा वहीं पर होता है जहां पर दोनों में तसावी हो। तखसीस के लिए तसावी जरूरी नहीं है। फरमाते व अन्नहु अय्या फर्किन बैन तखसीस व नस्ख, और ये भी जानना जरूरी है कि तखसीस और नस्ख के दरमियान क्या फर्क है। व अन्ना अय्या आयतिन तहतमिलु नस्ख औला, और ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी आयत नस्ख का एहतिमाल रखती है और कौन सी आयत नस्ख का एहतिमाल नहीं रखती है। ये भी जानना जरूरी है, तभी तो अमल कर पाएगा। तभी तो, अब अगर उसे ये नहीं पता है कि कौन सी आयत नस्ख का एहतिमाल रखती है, कौन सी आयत नस्ख का एहतिमाल नहीं रखती है, तो ऐसी सूरत में कैसे समझेगा कि ये नासिख है, ये मनसूख है। माक़ब्ल में इसकी गुफ्तगू गुजर चुकी है कि मौरिद नस्ख कौन कौन से कलाम हो सकते हैं। शुरू में ये गुफ्तगू गुजर चुकी है। वहां पर याद रखिए नस्ख के बहस में कि महल्ले नस्ख कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं हो सकती हैं, वो सब बातें वहां से याद करिए। फरमाते हैं वअय्य आयतिन तहतमिलु नस्ख औला, और ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी आयत नस्ख का एहतिमाल रखती है और कौन सी आयत नस्ख का एहतिमाल नहीं रखती है। फरमाते हैं वक़द बय्यन कुल्ल ज़ालिका साहिबुल इत्क़ान बिमा ला युतसव्वरुल मज़ीद अलैह, इन तमाम बातों को साहिब इत्क़ान अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान ने बयान कर दिया। क़द बय्यना कुल्ल ज़ालिका, इन तमाम को बयान कर दिया है। साहिबुल इत्क़ान, ये बय्यना का फ़ाइल है। साहिब इत्क़ान यानी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान ने इन तमाम को बयान कर दिया है अपनी किताब अल इत्क़ान में। बिमा ला युतसव्वरुल मज़ीद अलैह, इस हद तक बयान कर दिया है कि उस पर मजीद का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उससे ज्यादा वजाहत नहीं की जा सकती, उससे ज्यादा बयान नहीं किया जा सकता जितना उन्होंने अल इत्क़ान में इसको बयान कर दिया। लिहाजा साहिब किताब ने फरमाया कि नस्ख की दो किस्मों के साथ हमारी गर्ज मुताल्लिक नहीं है। हाँ, हमारी गर्ज जो मुताल्लिक है वो उस किस्म के साथ है जो मनसूखुल हुक्म हो और मनसूखुल तिलावत ना हो। अब साहिब किताब उसकी कुछ मिसालें बयान करेंगे। फरमाते हा अना अउद्दु अलैका
تفصیل آیات منسوخت الحکم دون التلاوہ. میں نے اعدو پڑھا ہے، اسے عد یعد شمار کرانے کے معنی میں. ہاں لو، انا اعد علیک، میں تمہارے اوپر شمار کراتا ہوں. تفصیل آیات، ان آیات کی تفصیل شمار کراتا ہوں. منسوخت الحکم دون التلاوہ، جو آیات منسوخ الحکم ہے، یعنی ان کا حکم تو منسوخ ہے لیکن تلاوت منسوخ نہیں. تو یہاں پر عد یعد میں نے شمار کرنے کے معنی میں پڑھ دیا، اور چاہے تو آپ اس کو عید بھی پڑھ سکتے ہیں. اعادہ یعید اعادہ، اس کا معنی ہوتا ہے دہرانا. فرماتے ہاں انا اعید علیک، لو میں تمہارے اوپر دوہرا دیتا ہوں، ذکر کر دیتا ہوں. تفصیل آیات منسوخت الحکم دون التلاوہ، ان آیات کی تفصیل کو جو آیات منسوخ الحکم ہے اور منسوخ التلاوت نہیں ہے. وقفت علیہا باستقراء الکتب، فرماتے ہیں ان آیات پر جو کہ منسوخ الحکم ہے، منسوخ التلاوت نہیں ہے، میں ان آیات پر واقف ہوا. وقفت علیہا، میں ان پر مطلع ہوا. باستقراء الکتب، کتابوں کی چھان بین کر کے، کتابوں کو پڑھا، مطالعہ کیا، تو مجھے کچھ آیات ایسی ملی جو منسوخ الحکم ہے اور منسوخ التلاوت نہیں ہے. فعلم، تو آپ جان لو، اولا پہلے آپ جان لیجئے کیا، ان الآیات التی ذکر فی، اب صاحب کتاب اجمالی طور پر ایک بات بتا دے رہے، فرماتے ہیں کہ وہ تمام تر آیات جن کے اندر کفار کے ساتھ درگزر کرنا، ان کو معاف کر دینا، ان سے قتال نہ کرنا، یہ سب بتایا گیا ہے. یا کفار سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی کمپرومائز، دین کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کا قول کیا گیا ہے. یا جن آیات میں صرف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں تو صرف یہ حکم ہے کہ ہم تم تک اپنی بات پہنچا دیں، منوانا ضروری نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ، ہم پر تو صرف تم تک بات پہنچا دینا ضروری تھا. تو جن آیات میں یہ والا مفہوم ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ ساری آیات منسوخ الحکم ہے، منسوخ التلاوت نہیں ہے. قرآن کے اندر ایسی کئی آیتیں ہیں جن کی تلاوت ہوتی ہے لیکن ان کا حکم منسوخ ہے. جیسے کہ سورہ کافرون میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون الی آخر پڑھتے چلے جائیے. آخر میں فرمایا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. کمپرومائز کی صورت یہاں پر معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ منسوخ ہو گیا. ایسی قرآن میں فرمایا گیا وما علینا الا البلاغ، ہم تک بات پہنچا دینا ہم پر لازم تھا، ہم نے پہنچا دی، اب ہم تمہارے ذمہ دار نہیں ہے. لیکن یہ بھی حکم منسوخ ہو گیا، نہیں اب تو پہنچانا بھی ہے اور منوانا بھی ہے. نہیں مانے، نہیں ایمان لے کر آئے تو شرائط جہاد پائے جاتے ہو تو ہم اسے قتل بھی کیا جائے، قتل بھی کر دیں گے. ایسے ہی قرآن میں فرمایا گیا کہ تم اولن کفار سے قتال مت کرو، ہاں اگر وہ قتال کرے تو تم بھی قتال کرو. لیکن بعد میں فرما دیا گیا کہ ان سے کمپرومائز مت کرو. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو قتل کرو جہاں پر پاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان پیش کرو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پیش کرو، اسلام کی دعوت دو، فساد انگیزیوں سے دور رہنے کی دعوت دو. وہ اگر فساد انگیزیوں سے باز نہ آئے تو کمپرومائز مت کرو، ایسے فسادیوں اور شرارت پسندوں کو پھر قتل کرو اگر وہ شرارت سے باز نہیں آتے.
تو اب کمپرومائز کرنے کا، عفو درگزر کرنے کا یہ حکم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان جیسی آیات سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فَاعْلَمْ، اولا پہلے آپ جان لیجئے ان الآیات التي، کہ وہ آیات التي ذکر فیہا العفو والصفح، جن کے اندر کافروں کو معاف کر دینا اور درگزر کر دینا مذکور ہے، مثل قولی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما علینا الا البلاغ، ایسی اللہ کا فرمان ہے وقولہ، ایسی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لکم دینکم ولی دین۔ اب نہیں عن القتال ابتدان، یا ابتدان قتال سے روکنا مذکور ہے، جیسے مثل قولی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اے اس کا مطلب یہ ہے لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین کا مطلب یہ ہے اے لا تبدو بالقتال، کہ قتال کا تم آغاز مت کرو، لا تبتدئوا بالقتال یا لا تبدؤوا بالقتال، تم قتال کا آغاز مت کرو۔ فرماتے ہیں یہ تمام تر آیات جن میں عفو درگزر کرنا اور ابتدان قتال سے نہیں کرنا مذکور ہے، کلھا، یہ تمام تر آیات، ان الآیات التي ذکر فیہا العفو والصفح کلھا منسوخۃ، یہ انا کی خبر ہے، کلھا منسوخۃ، یہ سب کی سب آیات منسوخ ہے، بالآیات التي امرنا فیہا بالقتال، ان آیات کے ذریعے سے منسوخ ہے جن آیات میں ہمیں قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ چاہو تو اسے امرنا بھی پڑھ سکتے ہو، التی امرنا، جن آیات میں، ان آیات سے منسوخ ہے جن آیات میں اللہ نے ہمیں قتال کا حکم دیا ہے، مثل قولی تعالیٰ، جیسے کہ اللہ کا یہ فرمان وقاتل المشرکین کافۃ، تمام مشرکین سے، فساد انگیزیوں سے، شرارت پسندوں سے قتال کرو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے کہ وہ تم سب سے قتال کرتے ہیں ویسے تم بھی اب قتال کرو۔ ایسے اللہ کا فرمان وقولہ تعالیٰ، ایسے اللہ کا فرمان فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب اشہر حرم نکل جائیں، چلے جائیں، ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پر تم ان کو پاؤ۔ اب قتال کا حکم دیا گیا نا، تو لہذا صفح و درگزر کرنا، اب وہ معاف اور ایسے ہی قتال نہ کرنا ابتدان، یہ سب کا سب حکم منسوخ ہے ان آیات سے۔ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي الْقُرْآنِ، وقال الامام الزاہدی ان قریبا من 70 آیہ نسخت بآیات القتال۔ اب دیکھو دونوں قول ہیں، کیا وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، ایسے ہی فرمایا گیا اذا انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ، فرماتے ہیں کہ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي الْقُرْآنِ، یہ دونوں باتیں قرآن میں مقصود نہیں ہیں۔ کون سی دونوں باتیں؟ جو پہلے کہا گیا تھا کہ درگزر کر دو، عفو صفح جن آیات میں مذکور ہے وہ، یا کہ ابتدان قتال کرنے سے نہیں مذکور ہے جن آیات میں وہ، یہ دونوں امر قرآن پاک کے اندر مقصود نہیں ہے۔ اب مقصود یہ ہے کہ شرارت پسندوں کو قتل کرو، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہے، یاد رکھیے، اس کے لیے بھی شرائط۔ وقال الامام الزاہد، اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ امام زاہد نے تو یہ تک کہا ہے ان قریبا من 70 آیہ نسخت بآیات القتال، تقریباً 70 آیات آیات قتال سے منسوخ قرار دی گئی ہے، 70 آیات آیات قتال سے منسوخ ہے۔ وقال صاحب الاتقان، اور صاحب اتقان علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے کہا
کیا کہا؟ ان مئتن و اربعۃ و عشرین آیۃ نسخت بقولہ فاذا انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم۔ صاحب اتقان نے تو یہ کہا تب ان مئتن کے 100 و اربعۃ و عشرین اور 24 آیتن آیت، یعنی 124 آیت، 124 آیتیں نسخت منسوخ ہوئی ہے بقولی اللہ کے اس فرمان سے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اللہ کے اس فرمان سے صاحب اتقان نے تو فرمایا کہ 124 آیتیں منسوخ ہوئی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟